اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیسیکلی جو گھر ہے, جو گھر کی پوری ڈائنامکس ہوتی ہیں, وہ خاتون کے اوپر ہی چل رہی ہے. شروع میں بھی ہوتا ہے نا کہ پیسے کم ہوتے ہیں تو پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھانے کے لیے نکل پڑتی ہے. اور یہ صرف پڑھی لکھی عورت کی بات نہیں ہے, جو غریب عورت ہے وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے کیا کھیتوں میں نہیں نکلتی, بالکل اپنی کیپیسٹی کے حساب سے نکلتی ہے. ونس یور انٹینشن از گڈ, ونس یور ویز لیڈ ٹو اے رائٹ پاتھ, آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ ایک اچھے سے سب کچھ دیکھتے ہیں, پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ناظرین, حبل کا پلیٹ فارم کے اوپر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریلیٹیبل ایپیسوڈ انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے. ہمارا کام اور ہماری سوچ ہمیشہ آپ کے لیے بہترین چیزیں لے کر آنے کے اوپر ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. وی ہیو تھاٹ اباؤٹ اے ویری گڈ پلان اینڈ دیٹ از, ایسی ایک چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے ہمارے پروفیشنز, ہمارے کام, ہماری جابس, ہمارے ورک پلیسز. چاہے کوئی انسان اپنا بزنس کر رہا ہے یا وہ کہیں خود جاب کر رہا ہے, لیکن وہ ضرور ان چیزوں سے گزرتا ہے, چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں, ہمارے بچے اور ہماری بچیاں, سب لوگ اس جرنی سے گزر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے سیریز دیٹ از گوئنگ ٹو بی نیمڈ آفٹر آر پروفیشنل لائفس یا آر ورک پلیسز, دیئر ہڈن ٹروتھس, اس کی ڈارکر اور برائٹر سائڈس. یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے. پرٹیکولرلی ہم لیڈیز کو لے کے بھی ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ, ویمن پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں گے. جنرلی ہم اس کو اوور آل تمام اسپیکٹ سے دیکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ہر مائنیوٹ اسپیکٹ ہم ٹچ کریں. کچھ ایسی باتیں جو ڈسکس نہیں ہوتی, جو آپ کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں, یا ہم ایک آنکھیں بند کر کے کسی پروفیشن, کسی جاب یا کسی بھی چیز کی طرف چل پڑتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا گائیڈ لائن لینی چاہیے, کیا ہمیں سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, انشاءاللہ ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آج انشاءاللہ ہم اس کو ایک ڈاکٹر آسیہ مدنی کے ساتھ ایک ایسے اسپیکٹ سے شروع کرنے لگے ہیں جو کہ بینگ لیڈیز اور بینگ ویمن ہیئر اینڈ بینگ پروفیشنلز آلسو, وی ٹو آر ہیئر, وی ہیو اسپینٹ آور لائف ان دا ورک پلیسز. ہم لوگ سب سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں خواتین کے پرسپیکٹو سے, اینڈ ڈونٹ یو وری, ہمارے بھائی اور ہمارے بچے, ہم ان کے پرسپیکٹو سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر آسیہ. وعلیکم السلام. ایک نئی سیریز ڈاکٹر آسیہ, ایک نیا چیلنج, ایک نیا چیلنج. but I'm really thrilled. Yes, and I'm really this excited. topic. Yeah. And what I think that the people, they don't often speak about it too. مطلب اس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی, اور شاید سمجھا نہیں جاتا کہ یہ کوئی بات کرنے والی ہے. اچھا, مردوں کے لیے تو اس پہ اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, حالانکہ اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. ورک پلیس, جیسے کہ آپ نے کہا, ورک پلیس چیلنجز تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن خواتین کے لیے تو ہمارے پاس بالکل ہی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ وہ, ہمارے پاس ایک اسلامک پرسپیکٹو ہے نا کہ جی خواتین نے تو گھر میں رہنا ہے. ہاں جی. اچھا, لیکن نظر ہمیں یہ آ رہا ہے کہ بدلتے ٹائم کے ساتھ خواتین گھر سے نکل بھی رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, کچھ حلال بھی ہیں, کچھ حرام اسپیکٹس بھی ہیں. بالکل. تو وہاں پہ ایک کلیئر گائیڈ لائن ہونی چاہیے, کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور what to expect, بالکل, how to stay prepared. بالکل, how to stay prepared. This is a need of time. This is the need of time. ڈاکٹر آسیہ, اس کو مطلب آنکھیں بند کر کے اگنور کر کے بھی نہیں بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کچھ جاب پر ہیں اور کچھ جابس کر چکے ہیں. بالکل. اور ہم اپنے بچوں کو تیار بھی تو کر رہے ہیں, بالکل. اور اس میں میرے خیال سے اس کو بہت ضرورت تھی اس کو ڈسکس کرنے کی. پہلی ایپیسوڈ کو ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ بینگ لیڈیز اینڈ بینگ پروفیشنلز ٹو, ہم لوگ الحمدللہ حدود میں بھی رہ کر ایک اپنے ایک چیز کو آپ نے الحمدللہ ان چیزوں کو چلایا بھی ہے. میں اپنی آئندہ آنے والی جنریشن کو, یا ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بڑے اسکلس کے ساتھ, بہت ٹیلنٹڈ اور ماشاءاللہ بہت نالجبل بھی ہیں, اور لیکن کچھ میں کہوں گی کہ اپنے ارد گرد کے پرسپیکٹو کی بنا پر یا اپنے کچھ لمیٹڈ نالج کی بنا پر دے آر سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ ویسٹنگ دیم سیلوز. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے, کہ کیا اسلام ایک خاتون کو اس کے اسکلس کو پرفارم کرنے سے یا اس کو جو ہے نا کسی بھی کس طرح کی ملازمت کرنے سے کیا بالکل روک دیتا ہے, کیا بالکل اس کو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کی وہ ایک اکثر بات کو ساتھ کو کہا جاتا ہے نا کہ گھروں میں ٹھہری رہو. کیا گھروں میں ٹھہری رہو سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ نے تمہیں کی صلاحیتیں دی ہیں اس کو سے تمہاری جو امت ہے یا جو وہ آگے سے جنریشنز ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں؟ What is the basic reality behind it? الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس پر ہم صحیح بات کر پائیں اور صحیح بات کو آگے بھی پہنچا پائیں. سب سے پہلے جو ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ڈگری ہونے کے باوجود, اسکلز ہونے کے باوجود,
انسان بیٹھا رہے تو کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے؟ اور کیا عورتیں جو ہیں وہ ان کا کام جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے؟ یعنی کہاں where do they stand؟ اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، کسی کے ڈگری ہے نہیں بھی ہے، ہم کہہ لیتے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے بچوں کو، لڑکوں کو زیادہ لوگ پڑھا دیتے تھے، لڑکیوں کو کم از کم پروفیشنل جو ہے نا وہ لائنس میں نہیں بھیجا کرتے تھے. لیکن آپ وہ الگ بات ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن باہر ابھی تک وہ نسل موجود ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈگریز ان کے پاس ہے لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ بینگ اے مسلم وومن مجھے گھر سے نہیں نکلنا. جو ایک خاتون، آپ کو پتا خاتون ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، خواتین ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. بالکل. ایک خاتون جو ہے جب اپنا گھر چلاتی ہے، جو اپنے بچوں کو ریز کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی اکاؤنٹنٹ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی کوک بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی سویپر بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی مینیجر بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی ایموشنل سپورٹ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ جو فیملی پالیٹکس ہیں ان سب کو بھی وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ایک خاتون کے لیے ربۃ البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جو ہوتی ہے نا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، اس میں خواتین مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں. مرد ایک چیز میں ایکسیپشنز تک ایکسیلنس تک پہنچ جاتے ہیں آسانی سے، لیکن ایک سائڈ میں، جبکہ خواتین کے یہ ساری چیزیں کیٹر کرنی پڑتی ہیں. ایک وقت میں محبت کرنے والی ماں تو ایک وقت میں ڈنڈا لے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈسپلینیرین. ٹھیک ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیسیکلی جو گھر ہے، جو گھر کی پوری ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ خاتون کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہی وجہ ہے خاتون ٹھیک ہوتی ہے تو پورا گھر ہی ٹھیک ہوتا ہے. اور مرد اس خاتون کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فوکس کر کے ایک لائن میں اپنے آپ کو ایکسلنس پر لے جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ایکسلنس پہ چلا گیا، وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے ایک حوصلے کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ لے کے چلتا ہے. اور وہی بات ہے کہ خاتون اس کو ان ذمہ داریوں سے فارغ کرتی ہے تو وہ جہاد بھی کر لیتا ہے، وہ عبادت بھی کر لیتا ہے، وہ علم بھی حاصل کر لیتا ہے. ہماری وہی خواتین جن کے بارے میں ہم بات کریں کہ جن کے پاس شاید کوئی فارمل ڈگری نہیں ہے، پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، یہ وہی خواتین ہیں جن کے ڈاکٹر شوہر تھے. پچھلے دنوں ایک صاحبہ مجھے ملی تو مجھے بتا لگی کہ میرے 4 بچے ہو گئے تھے، اور چونکہ میڈیکل پروفیشن میں یو کیپ آن ٹیکنگ دی ایگزامس، تو کہتی ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ میرے شوہر کے ایگزامس چل رہے ہوتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ میں بچے لے کے تو بالکنی کی کونے میں بیٹھی رہتی تھی وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو ان کا کنٹریبیوشن کدھر ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو جن کے پاس ڈگریز نہیں ہے یہ بہت کامیاب بچوں کی ماں بھی ہیں. ظاہر ہے اپنے بچوں کو ریز کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بائی دی ایج جب ان کے بچے کوئی شکل لے لیتے ہیں، ان کی فیملی کی کوئی شکل بن جاتی ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. کہنے کو ان کے پاس اکاؤنٹنسی کی ڈگری نہیں ہے، آرنٹ دے گڈ اکاؤنٹنٹ. اگر بہت ساری خواتین اپنے گھر بیٹھ کے بزنس چلا رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ ہم کیا کہیں گے کہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ وزڈم، وہ بصیرت، وہ تجربے کی روشنی، تجربہ ہی ہوتا ہے، ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے ہمیں. پھر وہ جو اپنی خاندان کے لیے جو انکنڈیشنل سپورٹ اینڈ لو، اور جو پھر دعائیں، ماں کی دعائیں. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کا اگر تو اعزاز ایک عورت کو ملتا ہے تو اعزاز کا حساب بھی تو ہے نا. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی صدقہ زکات نکالنے چلے، پیسوں کا صدقہ ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کا صدقہ کیسے نکالنا ہے؟ ایک عورت کو کیسے، گھر تو بڑی جلدی بن جاتے ہیں نا. سب سے چھوٹا بچہ جیسے اسکول گوئنگ ہوتا ہے تب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ ناؤ آئی کین ڈو سم تھنگ. اب یہ جو ڈو سم تھنگ ہے اس کو ہم لے آتے ہیں ان خواتین کے ساتھ جو کہ ڈے فرسٹ سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے پروفیشنل لائف کے لیے، اور وہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنے پروفیشنل کے لیے، کریئر کے لیے تیاری کر رہی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اپنا بھی اور میرا بھی، صرف اس لیے کہ آئی ایم دی پارٹ آف دس گینگ، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے موقع ملا. اچھا ہوا شروع میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیسے کم ہوتے ہیں تو پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے نکل پڑتی ہے. اور یہ صرف پڑھی لکھی عورت کی بات نہیں ہے، جو غریب عورت ہے وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے کیا کھیتوں میں نہیں نکلتی، بالکل اپنی کیپیسٹی کے حساب سے نکلتی ہے. وہ چارہ کاٹ رہی ہوتی ہے، جانور سنبھال رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ کھیتوں میں کٹائی وٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ کام دے رہی ہوتی ہے. تو یہ تو انکنڈیشنل ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ لائف کی جو ہے نا برڈن ہے کہ یہ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں افغانستان میں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ طالبان ریجیم کے اندر خواتین کے اوپر خاصا پریشر ہوتا ہے. آپ کو اس بات کا پتا، زیادہ تر پھلوں کے ٹھیلوں کے اوپر ٹوپی برقع پہن کے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. تو ورکنگ ویمن کو تو آپ کسی جگہ پہ آؤٹ آف کوسچن کر ہی نہیں سکتے نا. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، شروع تو ایسے ہی ہوا. آئی گاٹ میرڈ ان اے ویری ارلی لائف. میری ایک جو ہے نا میری لائف سٹوری جو ہے وہ الحمدللہ میرے چینل پر موجود ہے، اور الحمدللہ اٹس پریٹی انسپائرنگ فار پیپل.
اور یہ ہے کہ بس یہ تھا کہ بچے ماں کو تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ڈائریکشن دے دیتا ہے نا، اولاد کے ساتھ محبت اور گھر کی جو ہے بحالی ایک عورت کا اتنا بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس کو جو مرضی کر لو وہ سے ہلتی نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس لحاظ سے ہم خواتین خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنے پرپز آف لائف کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ وہ والا پرپز ہے جو اللہ نے انبیاء کو دیا، جو اللہ نے انسانوں کی خدمت کرنے والوں کو دیا، تو اسی لیے اعزاز بھی تو اتنا بڑا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی فیملی کی ویلفیئر سے تو نظر آگے پیچھے گئی نہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو گرو کرنا بھی تھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو تعلیم کا سلسلہ جب شروع ہوا. اچھا وہ میں بتایا کرتی ہوں، میرے تعلیم کا سلسلہ جاری ہونے کا بھی بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے. ورنہ ہمارے یہاں کا جو ٹریڈیشنل اور جو ٹپیکل ماحول ہے، جو کنزرویٹو ہے، اس کے اندر جو کہتے ہیں نا شادیوں کی پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1 سال کے بعد ہی ایک بیٹا عنایت فرمایا، اور وہ فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ کمپلیکیشنز آ گئیں لیبر میں، کچھ اس میں پریگنینسی میں، اور کیا ہوا کہ پیدا ہوا بچہ، بس ڈیتھ ہو گئی. اچھا ایک بہت بگ بلو تھا، ایک چھوٹی سی لڑکی، ایک چھوٹا سا لڑکا، دونوں جو ہے نا جوائنٹ میٹریمونیل ناٹس، اور کیا ہے کہ پہلا ہی بچہ، اور کتنی انسان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہت وہ ہارٹ رینڈنگ تھا، obviously ڈیواسٹیٹنگ. obviously میں ڈپریشن میں چلی گئی، اور کیا ہے کہ بہت پریشانی. اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میرے ساتھ سسرال والے بھی اور میکے والے بھی سب نے کہا ارے یہ بچی تو بہت ہی پریشان ہو گئی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا غم آ گیا. تو انہوں نے کہا کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں. ان دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ہارڈلی اپنا انٹر کلیئر کیا تھا. تو وہ میرے والد صاحب نے تو کیا کیا کہ انہوں نے کہ ڈرائیور کو بھیجا، وہ اس وقت لاہور کالج میں ایڈمیشنز کھلے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے خود ہی وہ فارم منگایا الٹا سیدھا، وہ خود فل کر کے مجھ سے کوئی سائن وائن کرائے، انہوں نے میرا ایڈمیشن کرا. اچھا اور وہ سسرال والوں کو بھی بہت تھا کہ پلیز اس کا کچھ کریں، ہم اس بچی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ اس سے میرے لیے حالات فیوریبل کیا. بس جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا نا پھر وہ ٹوٹا نہیں ہے. بچے ہوتے رہے، ڈگریز اسٹیپ بائی اسٹیپ ملتی رہی. اب پھر کیا ہوا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے بچے جلدی بڑے ہو گئے ماشاء اللہ. اس کے ساتھ بعد میں اپنی ذات کے لیے بہت ٹائم دیا. مجھے پھر موقع ملا، میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کی، میں نے انٹرنیشنل لیول پہ جاب کی، میں نے جو ہے نا ویسٹرنرز کے ساتھ جاب کی. مجھے بہت رچ ایکسپیرینس ملا. یہ جو ہم کیا بولتے ہیں انٹر کانٹیننٹل جو ہے اکراس، اس کے ایکسپیرینس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. مجھے جو ہے نا عربس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور عربس میں بھی ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ، کئی جگہ پہ پیلسٹینینز کے ساتھ، کئی جگہ پر جو ہے گلف کے لوگوں کے ساتھ، ایجپشنز کے ساتھ. ہر جگہ کا ٹیسٹ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے بہت ایک آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اسٹوری سن کے، اٹ از سو سملر ٹو مائن. جی ایز بیکاز یہ سب کچھ جرنی جو ہے شادی سے لے کے بیسک بات میں گریجویشن کے بعد سے ساری پڑھائیاں، یہ سب ماشاء اللہ اپنے آگے سے آگے ڈگریز. مائی کڈس نے یوز ٹو سے می کہ ابھی تک، اور ابھی پھر سے میری پڑھائی شروع ہے بیکاز الحمدللہ آئی ہیو جوائنڈ ون آف دا ویری گڈ انسٹیٹیوشنس ٹو، جس سے کہ ماشاء اللہ صحیح علماء اور شیوخ سے میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے. بروج ہے جو کراچی میں. میرے بچے مجھے جی آپ نے سنا ہوا نا، بالکل ہاں جی. تو وہ یہ ہے کہ اب وہ لائیو کلاسز ہوتی ہیں، تو میرے بچے تو مجھے کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی آپ کو پڑھتے اور ایگزامس دیتے دیکھا. اچھا جی اس میں ہوا یہ کہ میں بات کو مس نہ ہم کر دیں، میں ابھی آپ کی طرف ہی آنے لگی تھی. وہ یہ کہ الحمدللہ ایک اپنا جو ہے نا دین کے ساتھ تعلق، تو پتا تھا لائنس کراس نہیں کرنی. یہ بھی پتا تھا ایک عورت سے جو الگ سے اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا گھر ہے، ایک تو محبت ہی اللہ نے اتنی ڈال دی ہوتی ہے گھر کے ساتھ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک امرأہ مسلمہ، اس کی تو یہ ہے نا اس کا گھر بھی خراب ہوگا نا. اچھا یہ چیزوں نے ایک بیلنس رکھنا سکھایا. تو ماشاءاللہ آئی یوزڈ ٹو بی پریٹی فوکسڈ. اور پھر یہ ہوا کہ پھر یہ جو تھا نا کہ باؤنڈریز کراس نہیں کرنی. اچھا مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ مجھے بہت رچ ایکسپیرینس ملا. میں نے کینینز کے ساتھ کام کیا، میں نے کام کیا اپنا ساؤتھ افریقنس کے ساتھ، میں نے سکھوں کے ساتھ کام کیا، وہ بھی بڑا مزے کا تھا. خاصا وہ پنجابی کلچر جو ہے نا وی یوزڈ ٹو شیئر. پھر میں نے کام کیا اپنا امریکنس کے ساتھ، برٹس کے ساتھ کام کیا، کینیڈین وغیرہ کے ساتھ، وہ آپ کو اکٹھے مل جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ مجھے بہت اس کا فائدہ ہوا. فرینچ لوگوں کے ساتھ میں نے بہت لمبا کام کیا، تو بہت کچھ سیکھا. اور خاص طور پہ یہ جو تھا نا کہ ایک مسلمان عورت کا رستہ جو ہے نا وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا رستہ، اس نے مجھے بہت جو ہے نا وہی بات ایکسپوجر جو ہے وہ سیکھنے کا موقع دیتا ہے.
تو ابھی آپ اور میں جب بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی جب اپنی گروتھ کا جرنی آپ بتا رہی تھی تو آپ کیا بتا رہی تھی کہ میں کبھی کسی گوسپ میں جاتی نہیں تھی, ٹائم ویسٹ کرنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بتائیے اس کے بارے میں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو ماشاءاللہ اس طرح کیا نا, جب آپ کی پروڈکٹیو ایک آپ کی لائف کا ویژن ہوتا ہے اور آپ کا ایک دماغ بڑی پازیٹیوٹی کی طرف ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا انکلائنڈ ہوتا ہے, دین یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار دا گوسپس, یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار دا پالیٹکس, نیگیٹیوٹیز کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. پھر اس کے وقت بعد میں آپ کے اور پھر آپ کی پروٹیکشن بھی اللہ کرتا ہے. This is what I believe. Once your intention is good, once your way is led to a right path, آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ ایک اچھے سے سب کچھ دیکھتے ہیں, پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. کسی بھی ورک پلیس کے اوپر جو آپ کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں نا, بچاتا بھی آپ کو اللہ. جب آپ دور ہیں نا ان سب چیزوں سے تو وہ آپ بے شک جتنی مرضی آپ وکٹم بن جاتے ہیں, بیکاز پیپل سے تھنک پتہ نہیں بہت مغرور ہے, بہت ہی اس طرح کے ساتھ ہے. اور سب سے بڑھ کے وہ جو آپ ایلیٹ والی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا تو ساتھ دے ہی نہیں رہے ہوتے. ہاں جی, تو ان کو بھی مستقل آپ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح. اور یہ ہوتا ہے, اور یہاں ہمیں خبریں نہیں مل رہی کسی کی طرف سے کسی کی, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہر ایک کے تو ورک پلیسز میں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے بھی اور اپنے بھی جرنی کو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ کے کہ اگر یہ سوچ کر ہم لوگ بیٹھ جائیں کہ بس نہیں, وی بینگ لیڈیز ہمارے لیے بہت ساری ریسٹرکشنز بھی ہیں, اب بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. زندگی پورا جرنی ہے جو کہ سیکھنے کی ہے. اب اس حدیث کو کیا سے لے کے کہ لحد سے یا اپنی پیدائش سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو. اب علم حاصل کرنا یا اس کو پھر آگے سے پھیلانا اور یوٹیلائز کرنا بھی ڈیفینیٹلی. اچھا, تو علم کا شوق جو ہے وہ بھی تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. بالکل. اور علم صرف ڈگریوں سے نہیں ہوتا. جی, جب آپ علم کے راستے پہ پہنچتے تو پھر آپ کو واقعی صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی اپنی ہابی بنانی پڑتی ہے. بالکل. اب آپ نے جس طرح ذکر کیا 100% اسی طرح کے ساتھ ینگر ایج شادی ہو گئی, ابراڈ چلے گئے گلف میں, وہاں پہ مسلم نیشنل ہے, یہ ہمیں اس چیز کا بہت فائدہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ. ہم نے الحمدللہ پاکستانی پالیٹکس کے مطلب ایک جو نیچر یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, ہم کافی اللہ نے ہمیں سے دور کیا. دین کا علم صحیح طریقے کے ساتھ بھی لینے کی ایک توفیق بھی دی, دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے الحمدللہ بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کو مختلف کلچر سے مل کے ہم لوگوں نے بہت کچھ اسیس کیا. گلف کا ایک فائدہ پتہ کیا ہے, چونکہ وہاں کی اکانومی بزنس بیسڈ ہے نا, جی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا سے پروفیشنلز لے کے آتے ہیں. بالکل. اب مجھے یاد ہے کہ یو اے میں 192 نیشنلٹیز کے لوگ جو ہے نا, وہ مجھے یاد ہے کسی کے میں نے لیکچر سن رہی تھی تو بتا رہا تھا. اب 192 نیشنلٹیز کے جو لوگ آتے ہیں تو کتنا آپ کا, اور پھر ان کو وہ ایک امن کی بھی کیفیت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے, اللہم اجعل ھذا البلد سائر بلاد المسلمین, سیکیورٹی اور ان چیزوں کے ساتھ واقعی, کیونکہ بزنس مین کو اپنا بزنس کو گرو کرنا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے ڈھیر سارے, اچھا اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات ہے, ان کی اپنی جو روٹس ہے نا وہ اسلامک فاؤنڈیشن میں خاصی زیادہ ہے. غلطیاں اپارٹ, پالیٹکس پولیٹیکل مسٹیکس اپارٹ, لیکن یہ ہے کہ ان کا عربی زبان کی وجہ سے اور عقیدے, اور میں سمجھتی ہوں ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ان کا جو نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اور پھر یہ ہے کہ لائف سٹائل بھی بڑا اسٹینڈرڈ والا ہے, اور ہم لوگوں کی جو نیڈ ہوتی ہے کہ باہر سے کما کے تو پاکستان کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں, تو بہت وہاں پہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور وہاں پر صرف ہم جیسے لوگ ہی نہیں آتے نا, صحیح بات ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اس وقت تو بہت رجحان ہے, جو بھی مسلمان ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر دارالکفر میں نہیں رہنا تو پھر جو پہلی چوائس ہے کیا ہے کہ وہ مسلم کنٹریز. بالکل. تو ابھی میں اگلی بات یہ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آسیہ کہ دیکھیں کہا جاتا, اب ہم نے بات کر لی کہ تعلیم حاصل کرنا, زندگی, شادی ہو جانا, بچے ہو جانا, یہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, یہ ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ اپنے سیلف کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. کیا یہ بات یہاں تک پھر ختم ہو جاتی ہے؟ اکثر ہم لوگ, سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جو بات کرنے لگی ہوں, کافی لوگوں کو شاید اس کے اوپر ایک, جب کوئی آپ ٹک ٹاکس دیکھ لیں, آپ یہ آج کل جو ریلز بن رہی ہوتی ہیں, جہاں تک بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, اور مطلب ایک اس طرح کا پروموشن ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ پردہ ہے یا یہ ہے. ایک وہاں پر عورت مسلمانوں کے کیا کر رہی ہو تو یا تمہیں کرنا چاہیے, یا وہاں پر ایک فتاویٰ آ جائے, یا اس کو بین کر دیا جائے, اس کو روک دیا جائے کہ یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پڑھی لکھی خاتون اور ایک نالجیبل, اس کے پاس صحیح نا, ایک باپردہ طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اگر جب وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں
آپ کو دین کی تعلیم بھی دے رہی ہے یا نالج فراہم کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ اینڈ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں. یہ جو چیز ہے کہ گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنی آوازوں کو, جو قرآن کریم کی آیت ہے تو اس میں گھر میں بیٹھی رہو, چاہے تمہاری آواز پورے محلے میں جائے لڑائی کی, تو لیکن یہ ہے کہ وہ غزہ کا جو کرائسس تھا نا, ہاں جی, تو اس میں بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے تھے, بہت ساری کیمپین چلتی تھیں, تو اس کے بیچ میں ہماری جو دیندار خواتین مجھے کہتی تھی کیا بات ہے, ہمارا کیا کام ہے, ہمارا کیا کام, ہم نے تو گھر میں رہنا ہے, ہاں دنیا جہان کی شاپنگ ہم کرنے جا سکتے ہیں, دنیا جہان کے ہم جو ہے نا ایونٹس ہم جو ہے پورے محلے میں ہم گاسپس کے لیے جا سکتے ہیں, کریں گے بالکل, لیکن یہ ہے کہ when it comes to this one, تو ہمارا کیا کام ہے, وہ تو مردوں کا کام ہے. تو یہ چیز جو ہمیں روک دیتی ہے, اب وہی دیکھیے نا کہ میں نے جیسے بھی کہا کہ پورے محلے میں تو ہمیں گاسپس کا پتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اگر ہمارے پاس کسی شاپنگ واپنگ سے ہم رکتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا اب سے تھنگس تھوڑی سی چینج ہو رہی ہیں. اب میں نے دیکھا ہمارے پاکستان میں مساجد کے ساتھ خواتین کا سیکشن جو ہے وہ آباد ہونے لگ گیا. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ یاد کریں تو زیادہ تر مسجدوں کے ساتھ خواتین کا سیکشن ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے گلف میں جاب کی, وہاں پہ جب انہوں نے نماز کا اور عورتوں کی بھی نماز مسجد میں کا کلچر دیکھا تو اچھا لگا سب کو, تو اب یہ ہونے لگ گیا. تو اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں وہ عورتوں کی نماز تو گھر کی کوٹری میں ہونی چاہیے. بالکل, اچھا جی, دنیا جہان کی ساری خرابیاں ہو رہی ہیں, عورتوں کی تو جماعت کی نماز ہے ہی نہیں. یہ کہ آپ نے کوئی تراویح ہو رہی ہے, بڑی مشکل سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. جی صحیح بات ہے. اور ابھی بھی اب اگر آپ دیکھیں تو بڑی مساجد میں ہیں ڈاکٹر آسیہ, یہ بھی ابھی یا بڑے مالز میں ہیں. آپ ابھی مطلب آپ اگر آپ گلف کا اپنا یاد کریں گی تو آپ ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی چلے گئے ہیں نا, جس میں اگر تھوڑی سی جگہ ہے لیکن تھوڑی سی عورتوں کے لیے ضرور ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ صفری مساجد میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ مساجد بالکل چھوٹی سی سیکشن نہیں ہوتا تھا, تو اس میں کیا ہوتا تھا ایک سائیڈ میں خواتین اکٹھی ہوتی, ہاں جی, اور وہ ڈویژن کر دیتے تھے, بالکل ایک ڈیوائیڈر ہوتا تھا, وہ ڈیوائیڈر اندر لگا, یا ڈیوائیڈر لگا دیتے تھے, یا بالکل ہے نا کچھ تھوڑی بہت پردہ ہو جاتا, پڑھ لیا کرتے, کیونکہ وہاں کے کلچر میں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہو, آپ ڈائننگ آؤٹ کرنے جاتے ہو, آپ کی وہاں پر جو ہے نا وہ بالکل نماز, کیونکہ پتہ ہے نا کہ نماز چھوٹ نہیں سکتی. تو ہمارے ہاں یہ ریسٹرکشنز جو ہیں انہوں نے خواتین کو ایک کہتے ہیں نا کہ مطلب بے حیائی یا اگر جو بے پردگی ہے اس کی طرف تو کوئی نہیں ہے سوال, لیکن اگر وہاں پر پردہ داری کے ساتھ اور اگر کوئی کام ہے اس کے اوپر سوال ضرور ہے. دوبارہ آپ اسے ہم اپنے کوسچن کے اوپر آتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپرومائز ہے کہ کیا 35 سال کی عمر تک اپنے بچے بڑے کرنے کے بعد خواتین صرف گھریلو سیاست کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اور صرف گھروں میں اپنے قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بیٹھی, جی بالکل, اگر وہ کچھ نہیں کریں گی تو پھر یہی کریں گی, نہیں کریں گی تو خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہے. خود بھی جتنی آپ کو ڈپریشن کی مریض ساری خواتین ملیں گی, میرے پاس ایسی خواتین آتی ہیں جی وہ نا میرے ساتھ سسرال والوں نے بہت ظلم کیا, ساس کا دنیا سے جا چکی ہیں, وہ نن جو بہت ہی پریشان کرتی تھی وہ تو اپنے گھر میں ہو چکی ہیں, گھر جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, آج کل یا پاسٹ ٹراماز وہ ہمیں آپ کو یاد ہے, ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا جی, اب تو وہ گھر الگ ہو گیا ہے, مائی ہسبینڈ نیور اسٹوڈ اپ فار می. چلیے ٹھیک ہے, اب نہیں اب وہ کرتے ہیں, تو پرابلم کیا ہے, پرابلم ہوئی ہے کہ میں دوبارہ اپنے پاس میں ہوں اور I don't have anything to do. اور اب ہوتا کیا ہے, نماز نہیں میں پڑھ سکتی جو ہے نا, اور میری ڈپریشن اتنی زیادہ ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں, اس لیے میں جو ہے نا کسی پروڈکٹیو کام کا پارٹ نہیں بن سکتی. اچھا اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ڈگریز اور نو ڈگریز, جی باپاک بالکل, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے اوپر آتی ہے. پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی یہ مسلمان سے مانگی گئی خصوصیات ہے. اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اب اس کے لیے ہم نے وے کیا اختیار کرنا ہے, اللہ نے ہمیں سب لمیٹیشنز بتا دی ہیں جو حدود ہیں, اور وہ چادر اور چادی والی اور خاندان کی جو ذمہ داری ہے ایک عورت کے اوپر, اس کے بعد اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ان ساری ریسٹرکشنز کے ساتھ پروڈکٹیو کیسے بننا ہے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے شاید صرف سیدہ عائشہ ہیں جو کہ کوئی جو ہے نا کاروبار نہیں کرتی ہیں, زیادہ تر ام سلمہ ہے, سیدہ سودا ہے, زینب بنت خزیمہ ہے جن کو ام المساکین کہا جاتا تھا. یہ سب کی سب خواتین بزنس میں, سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایگزامپل بزنس ویمن تھی, اپنے جو ہے نا تجارت اپنی جگہ پہ. وہ جو سیدہ زینب ہے ان کے پاس تو وہ ہنر تھا نا, وہ کھالوں کو رنگ کرنے کا, پوری ٹیم آف ورکرز ہوتی تھی, پھر مارکیٹنگ ہوتی تھی, ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, نہ صرف خود کماتی تھی
اپنی جو پچھلی اولاد تھی ان کے اوپر خرچ کرتی تھی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کازز کے اوپر خرچ کرتی تھی, ام المساکین ایسے تو نہیں نام مل جاتا, اور اس کے بعد کیا ہوتے تھے, یوز ٹو بی پروڈکٹیو ویمن, اور پھر کیا ان کی خیر جو ہے وہ ہر جگہ پہ سپریٹ کرتی تھی, اس کے ساتھ علم ہوتا تھا. سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ اس علم کو لے کے بیٹھ تو نہیں گئی تھی. بالکل. اب یہ دیکھیے, اگر ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کریں تو وہ آپ ان کا علم میں ان کی دیکھیے مہارت دیکھیے, کہاں تک آخر تک صحابہ ان کے پاس آ کے وہ تعلیم دیتی تھی. مطلب شی واز ناٹ آلسو آئیڈل, وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے سب کچھ فارغ نہیں بیٹھی. سیدہ عائشہ جو ہے 18 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے تو 18 سال کی, بالکل. اس کے بعد وہ تقریباً میرے خیال انہوں نے 53 ایئر یا 58 ایئرز تک کی عمر پر اس ساری عمر کو انہوں نے کتنا پروڈکٹیولی یوز کیا. بالکل. She was a bright beacon, اور صرف خواتین کے لیے, مردوں کے لیے. تو بار بار ہم دوبارہ اس بات پہ آتے ہیں کہ جو پروڈکٹیوٹی اور جو پازیٹیوٹی ہے یہ تو اس کے تو آپ نے جواب دینے ہی دینا ہے. اب اس کے لیے آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے, گھر کے کام. اور آج کے دور میں تو جب سے مجھے یاد ہے جب ہم اپنی زندگی کی ابتدا میں تھی تو وہ ہمارے گھروں میں پہلے تو وہ واشنگ مشینز ہوتی تھی نا جو صرف ہوتی تھی, کچھ عرصے بس اسپنرز آئے, کام آدھا ہو گیا, اور جب سے تو آٹومیٹک. اور مجھے یاد ہے کہ وہ کپڑے دھونا ایک بڑی سیریمونیس گھر کا ٹاسک ہوتی تھی جو ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ دھلتے تھے, اور پتا ہوتا تھا کہ آج تو کپڑے دھل رہے ہیں. لیکن پھر کرتے کرتے کیا ہوا کہ آٹومیٹک مشینز آئی, اور آپ نے دیکھا کام کتنی تیزی سے کم ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اتنی تیزی سے وہ گھروں کے بھی وہ جو پہلے جو چکی پس کے آٹا بننا ہوتا تھا, obviously وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو کیا کرنا ہے, یہ جسم جو ہے یہ دماغ, اور میں دوبارہ کہوں گی بصیرت وہ جو اپنے تجربات سے حاصل کی, جو اتنی شاندار اپنی اولاد اپنی ریز کی ہے, وہ بصیرت کا اللہ کے پاس کوئی, آپ کے پاس وہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا شیخ صالح العثیمین, آپ کو میں ان کی بڑی زبردست بات بتاؤں کہ ان کا بہت زیادہ کام ہے, ماشاء اللہ ان کی ویب سائٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ان کا رائٹنگ بہت زیادہ ہے. کہاں سے رائٹنگ آتی ہے, ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں, جو ان کے خطبات ہوتے ہیں, جو ان کی ٹاکس ہوتی ہیں, خواتین سنتی ہیں, ان کو لکھتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ویب سائٹ پہ یہ جو بھی ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ سبمٹ کراتی ہیں, اور ان کے وہ خیر پھیلانے کو آگے سے آگے ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب ہے ہم نے خود اپنے لیے کام ڈھونڈنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری اگر چادر اور چار دیواری کو کسی طرح سے کمپرومائز نہ کیا جائے تو خواتین جو ہیں وہ بہتر ٹیوٹر ہوتی ہیں, بہتر ایجوکیشنل کورس ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ خصوصاً مائنرز کی ایجوکیشن کے لیے اس وقت بھی پوری دنیا میں 90 سے 92% پریفریبل لیڈیز ہیں. اللہ نے جو وہ ایک ماں بن کی تربیت کا جذبہ دیا وہ ہر جگہ پہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھیے خواتین اکنامکس میں بہت زبردست جو فائنینشیل پلانرز ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح آگے آ جائیے میڈیکل کے شعبے میں تو جو ہے خواتین کی ضرورت ہے ہی, بالکل ضرورت ہے, تو بلکہ مردوں سے زیادہ ضرورت ہے. کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ دین کا علم چھوڑ دو, لیکن وہ والی اسکلز وہ ضرور لو, وہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صرف ہمیں گائیڈ کر دیا ہے, حرام بتا دیا اور حلال بتا دیا, اس میں سے what to become اپنی قبر میں خود جاننا ہے. صحیح بات. اور یہ ہمارا فیصلہ ہے, being better اور better. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم لوگ اب فردر اس چیز کو لے کے جائیں گے کہ خواتین اور ان پرٹیکولرلی لیڈیز اینڈ ان جنرل آل, جب ہم اپنا کسی پروفیشن کو یا ورک پلیس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. ہمارا فوکس جو ہے نا وہ وائٹ کالر جابس پہ, جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمیں چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے, کون سے چیلنجز ہیں, کون سی غلط باتیں ہیں. ناظرین اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ. انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایک ایپیسوڈز جانے والی ہیں, یہ سیریز سے آنے والی ہے. اس میں آپ کے کنسرنز اور آپ کے کویشچنز بہت میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے, اس سیریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی. انشاءاللہ اگلی سیریز میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم ان سارے میٹرز کو ڈسکس کریں گے, اور ویٹ فار دا نیکسٹ episode. We shall be soon there again. Inshallah. Assalamu alaikum.